ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے اپنے علاج کراتے، جو کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک ایکس رے تک تو کیا نہیں ہے، وہ وہاں پہ لاتے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، وہاں سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہے ہیں، فون پہ رابطہ ہے، بلاول بھٹو کے ساتھ رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو شاید اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے وہاں سے باہر بیٹھ کے، جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، ضمانت پہ وہ گئے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم فورن آفس کے تھرو نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ فورن آفس کے تھرو انگلینڈ کی حکومت سے ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے. اور ہم اس سلسلے میں جو بھی ہماری حکومت، بیکاز حکومت ہماری ظاہر ہے کہ عدالتیں سپیریئر ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن جو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ انیبل کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ قانون کو جو طلب ہیں ان کو لایا جائے، اور اس ملک میں ان کو انہوں نے جو بھی جوابات دینے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے اور جو عدالتوں کے سامنے پیش ہوں، اور وہی پھر ڈٹرمن کریں گی. جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ ضمانت کی ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے. تو قانون اپنا رستہ لے گا، لیکن ہم جو ہے تو ہماری اب کوششیں اور تیز ہو گئی ہیں، اور ہم انشاءاللہ واپس لائیں گے نواز شریف صاحب کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری بریفنگ میں بے شک آپ نے اچھے بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن جب تک جو بنیادی ضرورتیں ہیں عوام کی، آٹا اور چینی، اس کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں گی تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سود مند ثابت ہو گیا کہ 2 سال کی کارکردگی؟ نہیں، دیکھیں ایک چیز تو کارکردگی ہے جس کا کہ ہم نے پہلی دفعہ آپ کے زیادہ جانتے ہیں کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وہ جو وزراء ہیں وہ پیش ہوں اور اپنی کارکردگی پیش کریں. اب بات جو اس ہو رہی ہے، دیکھیں آپ اگر فیٹف کو دیکھیں نا تو آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قانون انہوں نے پاس نہ کیے، اگر انہوں نے ملک کی حق میں فیصلہ نہ کیا تو یہ چیزیں تو اور بھی مہنگی ہو جائیں گی. یہ تو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیویلیویشن کس طرح سے ہو جائے گی، کس طرح سے بجلی مہنگی ہو جائے گی، کس طرح سے وہ اور جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، بیکاز ہم تو دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس وقت جو ہے نا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کا رول ہے، آیا وہ ملک دوست ہے اور ملک دشمن ہے، عوام دشمن ہے. آ کے جو ہے تو پریس کانفرنس تو کرتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس قسم کے قانون سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ملکی مفاد کو، یعنی اپنے مفادات کو ملکی مفادات کو قربان کر رہے ہیں. جی پاکستان اگر بلیک لسٹ میں آتا ہے جی تو اس پہ آپ کی حکومت کی کیا عملی ہوگی؟ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں، اس کے لیے بھی آپ کی کوئی تیاری ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ اپوزیشن کو دوبارہ ہے کوئی ارادہ کو آن بورڈ لینے کا، ان کو بھی یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اصل مسئلہ تو دیکھیں وہ دیکھیں وہ بچے تو نہیں ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے. ہم نے کہا ہے، ان کو پتا ہے کہ اس قانون کے اگر ہمیں بلیک لسٹ کیا جائے تو ہمارے ملک کو کیا معاشی نقصانات ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ایک قسم کی انٹرنیشنل آئسولیشن ہو سکتی ہے. تو یہ جو آپ حکمت عملی کر رہے ہیں، یہ تو پھر آپ کو ان کو اپوزیشن والوں کو سے پوچھنا ہوگا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے، اب کہ انہوں نے ملک کو ایک ایسے معاملے سے دوچار کر دیا ہے اپنی ذاتی دولت بچانے کے لیے. تو ایسی حکمت عملی ایسے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے زیادہ جو پریشر پڑے گا وہ تو عوام پہ پڑے گا، ملک پہ پڑے گا. تو آیا یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے مفادات کو قربان کریں؟ شبلی برائے صاحب، آپ